جو عوام کا خون چوسا جا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم نے ابھی اپنی میٹنگ کے اندر ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ پٹرول کی قیمت جو 6 مہینے میں گری ہے، جو تیل کی قیمت گری ہے، اس کے اوپر صرف انہوں نے عوام سے 300 ارب روپیہ بنایا ہے، اور کم از کم ان کو پٹرول کی قیمت 20 روپیہ لیٹر گرانی چاہیے، اور یعنی ابھی گرانی چاہیے، کیونکہ 300 ارب روپیہ بنا چکے ہیں یہ عوام سے جب سے پٹرول کی پچھلے 6 مہینے میں۔ یعنی حکومت کے پاس جو عوام کو ریلیف جانا چاہیے تھا 300 ارب روپے کا، وہ حکومت ان کا خون چوس بیٹھی ہے 300 ارب کا۔ اس کے علاوہ بجلی کا، اور اس لیے 20 روپے لیٹر گرانا چاہیے، جو کہ انٹرنیشنل پرائسز جو تیل کے نیچے ہوئے ہیں، کم از کم 20 روپے لیٹر کم کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینی چاہیے۔ دوسری چیز جو بجلی ہے، بجلی کے اوپر انہوں نے سرچارج لگا دیے۔ پہلے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے، ہمیں کہتے ہیں اسمبلیوں میں واپس چلے جاؤ، تو یہ کیسی اسمبلی ہے؟ اس کو پوچھے بغیر انہوں نے سرچارج لگا دیا ہے بجلی کے اوپر، اور یہ 3 سرچارج لگا چکے ہیں۔ تو اب تک جو بجلی سے بھی یہ پیسہ بنا چکے ہیں، کیونکہ ایک تو تیل نیچے گیا ہے، ایک تو تیل کی قیمت، کیونکہ 40% بجلی تیل سے بنتی ہے، تو ایک تو اس سے پیسہ بنایا جو انہوں نے قیمت بڑھا رہے ہیں بجلی کی، اور دوسرا، اور یہ ہمارے لیے سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ آپ ایک طرف تیل نیچے گیا تو ایک تو وہاں سے فائدہ اٹھایا، وہ عوام کو انہوں نے ریلیف نہیں دیا، اوپر سے سرچارج لگا دیا، اور سرچارج بھی لگایا اس لیے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو پیسہ واپس چاہیے، وہ قرضے دے رہے ہیں، ان کو قرضہ واپس چاہیے، تو بجائے یہ کہ پیسے والے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کریں، جو پاکستان میں سب سے کم ٹیکس دیا جاتا ہے، اور جو پیسے والے لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں ٹیکس وہ نہیں دیتے، جس میں شریف خاندان کی جو ایسٹس کل ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ کتنا باہر پڑا ہوا ہے، تو سارا ٹیکس عوام پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہم ابھی کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ 300 ارب روپیہ انہوں نے پٹرول نہ کم کر کے وہ ادھر کمایا عوام کے اوپر، اور 300 ارب روپیہ بجلی پہ بنا رہے ہیں، ایک سرچارج کی وجہ سے، اور ایک جو کم کرنا چاہیے پیٹرول، کیونکہ 40% بجلی تیل سے بنتی ہے، وہ تیل کی قیمت 56% کم ہو چکی ہے، تو وہ کم کرنا چاہیے، بجلی کی قیمت کم کرنے کے بجائے بجلی کی قیمت بڑھا کے وہ بھی عوام سے پیسہ بنا رہے ہیں، مہنگائی کر کے عوام سے پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور کام انہوں نے کمال کیا، وہ یہ کہ پہلے 13% تھا کہ انہوں نے لائن لاسز، یعنی بجلی کو جو چوری ہوتی ہے، انہوں نے الاؤ کیا ہوتا 13%، اب انہوں نے 18.5% الاؤ کر دیا لائن لاسز، تو یعنی کہ جو چوری ہوتی ہے بجائے چوری کم کرنے کے وہ قیمت عوام دیتی ہے اس کی مہنگی بجلی کے ذریعے۔ تو میں یہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کیا ہے، یعنی ملٹری کورٹس کے ہاتھ میں، عدالتوں کے اوپر انہوں نے اعتماد نہیں رکھا، ملٹری کورٹس کے اوپر انہوں نے بنایا تاکہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ساری دہشت گردی کی جنگ اب فوج لڑ رہی ہے، حالانکہ پولیٹیکل گورنمنٹس، ڈیموکریٹک گورنمنٹس پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈتی ہیں، بیچ میں ملٹری ایک حصہ ہوتی ہے پولیٹیکل سلوشن کا، وہ انہوں نے فوج کو دے دیا ہے، حالانکہ ان کا اپنے ہاتھ سے وہ بھی چلی گئی ہے۔ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ قابو پا نہیں سک رہے، جو پٹرول کا کرائسس آیا ہے یہ کبھی سنا ہی نہیں پاکستان میں، ہم سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 5 سال حکومت پیپلز پارٹی کی بری تھی، تو یہ جو کرائسس پٹرول کا ہے تو اس کی مثال ہی نہیں ہے، اور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کوئی بڑا نام کسی کو نے استعفیٰ دیا ہو جو عوام کو اس سے اور جو اکانومی کو نقصان ہوا ہو۔ گیس کا یہ حال ہے کہ انہوں نے CNG بند کر دیے ہیں کہ گیس نہیں ہے، اور عوام کو کہا کہ ہم کنزیومرز کو دیں گے، وہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، گھروں میں گیس نہیں ہے، تو اتنی نااہل حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، اور میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی میرٹ ہے سلیکشن میں، پروفیشنلز کی سلیکشن میں نہ کوئی میرٹ ہے، ان کی جو کیبنٹس ہیں 1990 کی ان کی کیبنٹ دیکھ لیں، اب ان کی کیبنٹ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجائے پارٹی اوپر جانے کے یہ نیچے آ رہی ہے پارٹی، کیونکہ خاندان کی پارٹی بنی ہوئی ہے،
اور اسی لیے آج عوام اس کی قیمت ادا کر رہی ہے. یہ لا اینڈ آرڈر بھی نہیں ہے اور جو کہ اکانومی کا حال ہے. ہماری سینٹرل ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم فیصلہ کر رہے ہیں. ہم ابھی ٹائم لیں گے کہ کیا تحریک انصاف سینٹ کا الیکشن لڑے گی یا نہیں لڑے گی. اس کے اوپر ابھی ہماری پارٹی کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. پرویز خٹک صاحب کی ہم نے خاص اب سی سی میں ہیں تو سی سی کے ممبر لیکن اس ڈیبیٹ کے لیے خاص دعوت دی ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ایک وہ الیکشن جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا اور جو بھی اب رزلٹ سامنے آ رہے ہیں سب واضح ہو رہا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی دھاندلی نہیں ہوئی. تو کیا ہم نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد عمران خان میڈیا کے نمائندے سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سانحہ شکارپور کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا, یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے حکومت کام چلا رہی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد